نا اون والے 210 محمل میرے مولا دے نال ہیں 210 محمل جدا منزل تنیم تے پہنچے اٹھ تھوڑے تھی گئے بندے ڈھیر تھی گئے کیوں؟ چونکہ حج دے قریب ترین مولا دے احرام تھوڑے گئے نا جڑا او راہ گھن تے حاجی آندے پہ ہن تے پتہ لگن جو بطول دندیاں کعبہ چھوڑی ویجے انہیں کہ حج اڑہی ہیں جڑے پاسے حسین ویدا پائے والمنزل تنیم تے میرے مولا حسین نے کرائے دے اٹھ گئے منزل تنیم بسم اللہ تاخر کربلا تو پہلے 5 منٹ دا میں جملہ پڑھنا چاہتا منزل تنیم دے ہوتے میرے مولا نے کرائے تے اٹھ گئے قافلہ ٹریے پہلے وہ ایک منزل ہے جن کو زہیری آہدن جت زہیر ابن قین میرے مولا دے نال تھا 11 تو 12 منزل ہیں بات ایک منزل ہے جے کو 100 کا دیں یہ منزل شیعہ کو نہیں بھول سکتی کہ ہر بھیڑ دا بھیرا عید علی دی نالا علی دیا دھیاں جنگلیں چید بیٹھا کر دیا تے مسلم دا دھیاں تھا اتنا غریب ہے جو پوچھ دیا نا ماما کوفہ کتنا پاندے اگر کوئی ونجے تے سارے بھیراما کو گھننا ہوئے تھا یعنی ہر بھیڑ بھیران عید کی تھی مسلم دے 2 یتیم وہاں دے دریا دی بانتے تسے مارے گئے لڑن جو گئے نہ ہیں تاریخ آدھے چھوٹے اتنے ہیں نہ چولا پا سکتے ہیں نہ چولا لہا سکتے ہیں منزل شراف دوتے ہیں بسم اللہ منزل شراف دوتے ہیں ہر نے میرے مرشد حسین دا راہ روکے اس تو دیگر بئی منزل بھی لکھی گئی ہے لیکن زیادہ منبر حسین تے پڑھی ہوئی ہے میں ہی وجہ تو گزارش میں کریں دا کہ منزل شراف دوتے ہیں ہر روکے چونکہ باپ پر دھنڈا محمل سائن آدھے آن پتہ کر ماما تیڑا جنگل اچھ کھار کیوں گئے تیڑا ماما جنگل اچھ کھار کیوں گئے این تیز ترین گرمی دے وچ میرا مولا حسین بھیڑ کو دسیا نہیں جو میرے محملے کو روک گتا گئے لیکن مولا نے اٹھ دے ہوتے بہتے کچھ نکاتن جڑے امن دی خاطر مولا پیش کیتے لیکن ہور نے ریجیکٹ کیتے آخری سب تو بڑی شرط میرے مولا دی یہ ہے جو توہا کوئی اے اعتراض ہے جو میں بیعت نہیں کریں دا تو میں سلطنت یزید دیا سرحداں چھوڑتے میں ہندوستان ویداں میرا راہ نہ روکو میرے ڈل بھیڑی ہیں میں بھیڑ تے بھیلا آساں رل تے کہیں جنگل اچھ مدینہ وانے واسے سوں اکبر دی بھیڑ کو میں اڑا ہی سڑوا گنساں او تھا ہی پلو چپا دے سے میں اکثر نانا میں کو تیرے وطن تے رامن کوئی نہ ہی دے دا اور ایک لفظہ کھاں چاہ بے شک یزید دا طرف دار بھی ہا این ٹائم تک یزید دا طرف دار بھی ہا کمانڈر بھی ہا لیکن یہ دل ذہن چھک نورانیت تھائی جندے تو یزیدیہ دے پردے پائے ودے ہن وہ پتہ اولے لگے جڑے ویلے میرے مولا حسین نے آکھے نا جو تیری ماں تیرے غم میں روے تو میرا راہ روکی اکھی جڑا حسین دے چرے بلائی بیٹھا جھکا تھے اندہ نائب کمانڈر آدھے یار تو کوئی چھوٹا افسر ہے ایڈا وڈا افسر ہے این آکھے تو ہی اندی والدہ دا نا چاہ آکھے بکواس بند کرتے کو پتہ نہیں جو طاہرکم تطہیرہ دی آیت ہے ہائے ہائے سلامت رہو وسد رہو میں نوکر قصر بنی مقاتل او آخری منزل ہے جہاں دے بعد میرے مرشد حسین دا گھوڑا کربلا اچ پہنچے قصر بنی مقاتل دے بعد آخری منزل ہے جت میرے مولا حسین دا گھوڑا کربلا اچ پہنچے سینکڑا کتابے دے حوالے نال جملہ پڑھ دا بیاں کہ مرتجز نے ٹران چھوڑ دیتے رک گئے اس زندگی جو پہلا موقع جو حسین چاہ دے ٹرے مرتجز رک گئے میرے آقا نے فرمایا مرتجز تو ہی ساتھ چھوڑ گئے آواز آندھی ماں دے خالی والان دا واسطہ ہی میں کوئی امتحان اچ نہ پا مٹی میرے قدمہ کو نپ گئی ہے دھرتی میرے قدمہ کو نپ گئی ہے
میں کہ ہر راوی دے بیان دا اپنا انداز، ہر مورخ دے لکھن دا اپنا انداز، میں سارے انداز پڑھنا چاہتا ہوں، دا نتیجہ اے بن دے کہ مولا فرمائے اگر مرتجز نہیں ٹر سکتا تو بیا گھوڑا گھناؤ، بیا ہی نہیں ٹریا بیا گھناؤ۔ راوی آدھے 10 راہوار بطول دے پتر نے تبدیل کی تن، لیکن کربلا دی وادی تو کوئی گھوڑا نہیں ٹریا۔ اون ویلے بھینی دے محمل کھڑے ہم، حسین کریم تلنے لتھے تے جیب ہاتھ مارے، جیبی رومال ہا، راوی آدھے رومال کو نکی جہی گنڈ دیتی ودہا، کھولی جہستے میں ڈٹھیے تاں سرخ میل زردی میل ایک مٹی چاہی ودہا، یہ مٹی او ہے جہی نانے دیتی ہے، یہ مٹی او ہے، سن دے ازاکران تو بسم اللہ، یہ او مٹی ہے چندے مولا 2 حصے کرتے، ایک نال چاہیا ہا، ایک سلمہ کو دے کے آئے ہیں، اور میرے آقا نے فرمایا نانی ہر روز این مٹی کو دیکھیں جنا خون بن ونجے، ولا میری انتظار نہ کرنے، اے مٹی تے کوئی اطلاع دے سے جو بطول دا پتر جنگل چے بھینی دے سامنے مارا گئے، ادھ مٹی اتھ رہ گئی، ادھ میرا مولا چاہیے ودے ہننا، جے پہ چھت مارے نے، میرے مولا نے وہ مٹی گڈھیے، رومال تو ہاتھ تے، ولا اتنی مٹی زمین تو بئی چاہتی ہے، یہ میں ڈٹھیس لفظ آدھا کچھی دی دھرتی تے منہ مدینے نے موڑ گئے، آواز آدھی ہے نانا رنگ مل گئے باقی خوشبو دے دا، رنگ مل گئے خوشبو دے دا، ول مولا نے خوشبو محسوس کیتی ہے، جی میں رنگت ہک کھائی انہیں خوشبو ہی ہک کھائی، ولا ڈوہیں مٹیا رلاتے، حسین مولا نے دھرتی تے سٹین، بین دے محمل نے کانڈ کر مدینے نے منہ کرتے فرمائنے صادقہ جدی رسول اللہ، نانا تو ٹھیک آدھا میں اپنی منزل تے پہنچ گئی، کھڑے ہوئے محمل 200 تے 10 محمل، یہ مولا حسین دے نال ہیں۔ میں آج چیدہ نکتے تو آپ کو رسنا چاہتا ہوں، 52 محملیں دے ہوتے ہیں علی دا دھیا ہم، 40 محملیں دے ہوتے ہیں علی اکبر دی شادی دا سامان ہے۔ سیازادہ میں روایت محرم میں پڑھتا ہوں، یہ سال تا محرم میں نہیں پڑھ سکیا، 14 محملہ دوتے ہیں علی دی دھی دے برکے ہیں، 14 محملہ دوتے ہیں علی دی دھی جہاں چادرہ ہیں، کیا بات ہے، سلامت رہو، 14 محملہ دوتے ہیں، تو رو کیوں پائیں بھائی جان، میں دسنا چاہتا ہوں، ہر پاس میں کو کیوں بلند تھی گئی ہے، سیازادہ دسنا چاہتے ہیں، ڈاڑی دی عظمت دی قسم ہے، کو کیوں بلند تھی ہے، چونکہ 1400 سال تو سا کو لوگ آدھیں روندے جہیوے حسین دا لٹیا کیا گئے، حسین غریب مسافر دے کول ہائی کوئی شے جو لٹھی گئی ہے، مولوی میں تے کو دساں تو امت کو گمراہ نہ کر، تو آتا ہے کیا ہا بیا کچھ ہی نہ گن، حسین دا کوئی نقصان صرف یہ نقصان تا گل چاہ جائیں بھین دے برکے 14 اٹھاتے چاہے جنہ 10ویں دا نہیں لتے شام غریباں ویلے علی نمودات ہے، تاریخ دے ہر بی بی دی کانڈتے متھا لاتیا دے اتینی بردائی، کوئی کپڑا بچ کے ویتا جو ابا آگئے میرے کول چادر کہہ نہیں، جہاں دے برکے 14 اٹھاتے ہیں نوک دے کول ایک حوصلہ بھائی، بسم اللہ، میں کو حکم تھا نا کہ کربلا دی زمین دی خریداری سناؤ، آ جاؤ آؤ، ہر کرنسی ہکو جی نہیں ہوندی، جرے مولا حسین پیسے دیتے نا آج تو 1400 سال پہلے، آج 1 دینار دی قیمت 1,30,000 ہے، 1,30,000 کہ 1 سونے دا تولہ 1 دینار، مولا 60,000 دینار دیتے، 1 دینار دی کیا قیمت ہے 1,30,000، میں حساب لاتے حسین لجپال جرا رقبہ کی دے 7 ارب تے 50 کروڑ دے، کتنا رقبہ ہے 7 ارب 50 کروڑ دا، آج کوئی کروڑ دا رقبہ گھنے نا، ہم سائے مبارک دیں دیں یار بال کھٹی کھو سے نہیں، زمین گھن سٹی ہے، بطول دا وحد پترا جائے رقبہ کی دے ہوں دے ویچ پترے جا قبری بان گنے سے، اللہ جانے کہیں سمجھے یا نہیں سمجھا، حسین لجپال 7 ارب 50 کروڑ روپے لاتے، میں سمجھو پترے جا قبری ملک دینے سے، لیکن میرے آقا نے فرمائے غازی اگر بھراب سفران تے ودے ہومن تے ایک بین الصلاح کریں دیں، جی میں محمل تو لتھی نہیں، پہلی صلاح تائیں تو گھننا،
انہاں ٹبیاں نال میرا روح رل گئے. اچھا انہاں ٹبیاں نال میرا روح رل گئے. اگر آکھیں تا ایو رقبہ میں تیرے بھتریجے علی اکبر واسطے مول گھنا چاہ. میرے آقا نے جنہیں جملہ فرمائے ہاتھ جوڑ تے وفا دا خالق آدھے مولا اے ٹبے جنت تو زیادہ قیمتی محسوس پیتی دیں چونکہ جنت تہاڈی مشتاق ہے تساں انہاں تے مشتاق ہوئے. جنتوں اے ٹبے قیمتی ہیں کہ جنت تہاڈی مشتاق ہے تساں انہاں ٹباں تے مشتاق ہوئے. اگر تہاڈا روح رل گئے تا نوکر ہون دی حیثیت وچ میں ہی آخداں یہ رقبہ مل گھن چا میں راضی ہوں. آواز آندی ہے راضی ہیں تا من دریا تے خیمے لا نکے نکے 84 بال ان خیمے پرے نہ ہوئے متا کہیں بال کو ترہ لگے پانی دور نہ ہوئے. بسم اللہ ایک خیمہ لگے بیا لگے ناما خیمہ ہون ایک خیمہ لگتا ہے نا تو ایک اٹھ باندھا ہے جیڑا مستوران 2-4 ہاشمیوں کو پردے گھنتے آن دیا پل بیا خیمہ لگے 2-4 ناما خیمہ علی دی دا بولا 10ویں خیمے کو لگ دیں دیر لگ گئی ہے چونکہ 18 ہاشمی چادریں ابائیں دے پردے بڑھاتے سین کو ہی رنگ خیمے گھن گھن کے میری سین کو دریائی نظر نہیں آیا. جرا سمجھ گئے جرا ادب سنتا پہ میری سین کو دریائی سمجھ بسم اللہ دسیا نہیں رو پائیو تو میں ہوں لفظ اگلا ہی پڑھتا میری سین نے ٹھنڈک محسوس کرتے پوچھے اکبر پتر میں نوکارا میری سین بسم اللہ ای رنگ گھن گھن کے نگاہ تونی میری سین دے نگاہ تونی دریائی نہیں آیا. جڑے ویلے میری سین نے ہوا دے جھونکے ٹھنڈک کو محسوس کیتے نا آواز آندی اکبر پتر ہوا ٹھنڈی کیوں ہے پہرے تک گرم ہے. آواز آندی اما من دریا دے نال خیمے لگ دے پین غازی بھیرا کو ساڈا چڑا غازی آ گئے مرشد زادی پوچھے عباس بھیرا اے من دریا تے اپنی مرضی نال خیمے لائے نہیں. آواز آندی میری جرات میں اول الامر تیرے بھیرا دا حکم ہے بی بی آدھی ڈاواں خیمہ پیچھے لا میرے بھیرا کو ونیاک بھائی وال بھین پہ آدھی ڈو کو لویندا پینتا والا ستویں کو پٹوا میں نہیں. ہون پاک لگ گئے تیرے دل چ درد اتر گئے اے علی راجم دی کچھی ہے میں نوکراں اگر ڈو کو لوے بسم اللہ اگر ڈو کو لویندا پائیں تو 7ویں کو پٹواویں نہیں. بسم اللہ خیمے لگ ونجن دے بعد مرشد میں گزارش کرنا چند ایک جملے جڑے میں ضروری پہنچاواں چاہندا چونکہ میں مصائب پڑھے فضائل نہیں پڑھا. اساں لے دے پردے واسطے کناتا ایویں حسین مولا کناتا لاتیاں ایویں ہر بندہ کنات لیندے. خیمے دے بعد خیمے ہوندے رہائش واسطے کناتا رہائش واسطے نہیں ہوندا وہ ہوندے پردے واسطے. آؤ میں تو آپ کو دساں جو حسین کو بھین دا پردہ کتنا پیارا رہا. پردے واسطے ایک کنات کافی ہے 2 کناتاں کافی ہیں لیکن ہر ذاکر آدھے 9ویں کنات نے بی بی ٹر دی گئی دا کیا مقصد ہے ایک کنات لواتے آدھے یار بھائی لاؤ میری بھین بیٹھی ہے بھائی لاؤ ادھروں میرا بھینی بیٹھیں بھائی لاؤ میرا بھینی بیٹھیں. کیا بات ہے یار میں دسنا چاہ میرے مولا نے 5-6 کناتاں تا این وجہ تو لوائیں جو پردہ محفوظ رہے باقی کناتاں میرے ہی سانگے مرشد لوائیں متاں کوئی بے غیرت بے ادبی کرتے تیر بھیجے کناتے چکھار ونجے میرا بھینی محفوظ رہے. کئی تا سمجھی بھی بیٹھا ہو سے کوئی تا سمجھی بھی بیٹھا ہو سے جو میں کیا پڑھ چھوڑے. بسم اللہ میں نوکارا 9 کناتاں میرے مولا نے لوائیں. پردے دے انتظام مکمل کران دے بعد میرے آقا نے فرمائے جتوں میں مضمون شروع کریں دا کہ عباس بھرا 2 محرم دیئے ڈھل دی گرے 3 دی رات آن دی پئیے تے خیمے کربلا چ لگ گئے. گھوڑا بھجا بنی اسد دی وستی وائن کربلا دی دھرتی دے مالک گھنا ہاشمی غیرت گوارا نہیں کریں دی بطول جندیاں بگانے رقبے چ رات لاؤں. بسم اللہ او جڑا میں کچھ پچھو پڑھے او فضائل دے حصے چ مسائل پڑھے جو تاکہ پوری دی پوری مجلس ذہن چ بہ ونجے. این وجہ تو حسین دا منزلہ میں تو کو دسیں ہون کربلا دی منزل ہے بھین تے بھرا دی مشترکہ بھین تے بھرا دی مشترکہ منزل ہے جت بھرا ٹک پائے تے بھین اگاں تے ٹری ہے او بھین دا نویکلیا منزل ہیں. 2 محرم کو عباس مولا گھوڑے تے چڑھ کے جناب بنی اسد دی وستی اچ پہنچن اسدی لوگیں دی نگاہ پئیے چند تو زیادہ سونا جوان ہا ایک بے جا کنڈیاں کھڑکاتے آدھیں یار دنیا داری دے کم تھی سن پہ بہ رہو کوئی سردار آیا ودے. بسم اللہ ہون طبیعت میں لوگ میں مسائب شروع کر دیتے. بسم اللہ ایک کمرے بنی ہاشم دے مفہوم ہے جو میں جملہ کرا پڑھتا. بسم اللہ آواز دے کم کار چھوڑ جو عباس
تی زیارت کران دی خاطر لوگ اتنے کٹھے تھے کہ غازی دے گھوڑے کو ٹران دا راہ نہیں لبدا، عباس مولا دے گھوڑے کو ٹران دا راہ نہیں لبدا۔ ایک بندے آکے حضور تلنے لائے ہو سارے کول 7 نہیں مہمان رہو۔ میرے آقا فرمائے میرے کول اتنی گنجائش نہیں کہ میں زمین تے لہاں، میں بہوں جلدی چاہ۔ آوازاں دی حضور اگر اتنی اجلات چھاوے تا اے کیوں ہی وے؟ میرے آقا فرمائے پوری وسطی دے لوگاں تے میرا کام نہیں، نہر الکما دے لمے پاسوں 9 میل مربع زمین پئیے، اون دے مالک این وسطی دے رہائشی ہیں، میں تا انہاں کو ملان آیا۔ 3 جوان دوڑین بنی اسد دے اون بندے کول گئے جڑے رقبے دے مالک ہیں، آدھن یار جلدی آؤ باہر کوئی سردار آیا کھڑے۔ بعض بزرگ آدھن ہو سکتے سردار نہ ہوئے تو کہیں اجڑی نگری دا بادشاہی ہوئے۔ واہ واہ بادشاہ میں نہ کہہ رہا صحیح، ہو سکتے کہیں اجڑی نگری، بسم اللہ، ہو سکتے کہیں اجڑی نگری دا بادشاہ ہوئے۔ جلو دیکھو تو حقو جان دے، تو آدھا وطنی جان دے، تو آدھی قومی جان دے، تو آدھے رقبے جان دے۔ کربلا دے پہلے ذمہ دار اجلت دے نال دوڑ دے ہوئے اے غازی مولا دے گھوڑے دے نالا کھڑے۔ وڈے بھیرا چھوٹے بھیرا ماں تو پوچھے تو ہی سردار کو جاندہ ہے؟ وہاں کہ یار میں نہیں جاندہ، تو جاندہ ہے؟ وہاں کہ میں بھی این سردار کو نہیں جاندہ۔ پوری وسطی سردار سجے اے سردارن انہاں بھی سردار سجے وقت چھوٹے سرداریں وڈے بھائی تو پوچھے تو جو تو سرداران دا سردار میں ہو سکتے تیرا کوئی دور دا تعلق دار ہوئے سنیانا دی کوشش کر۔ وہاں کہ بادشاہ ہے تا میرا واقف نہیں، سردار ہے تا میرا واقف نہیں، البتہ وڈا جو میں ہاں میں پوچھ دا ہاں اے میرے مولا دے گھوڑے دے نال ونتے آکھے سردار میں تو آپ کو سنجاتا نہیں تو ساں کیویں آئے وے؟ دنیای سردار سجے سرداریں سردار سجے سرداریں دے سردار آکے سردار کیویں آئے وے؟ مصائب دا پہلا جملہ دا پیاں میرے آقا فرمائے یار میرا کوئی کام کہنی تہاڈے رقبے چ میرا سردار خیمے لئی بیٹھے۔ ہرو بندہ رو پہ جاندے ذہن چ بھائی جان مجلس کریے دنیا غازی کو سردار سجے غازی آدھے میرا سردار خیمے لئی بیٹھے۔ میری سائر پردے دے اندر آئی بیٹھی ہیں جے حقوقہ اٹھ دیا پین پہلی دعا پندائی نہ کو زواری کرا۔ اے اپنے اکھی نال دیکھیں او جاہوں میں اچھی ہے جتو تم دے دھی رہی ہیں۔ اے حق بردہا میں نو کرا صحیح، میں نو کرا سلامت رہو بسم اللہ صحیح، میں نو کرا میں ول چاہ دا، میں نو کرا صحیح اچھا بھائی میں نو کرا بھائی جان میں ول چاہ دا بسم اللہ اچھا میں یہ لفظ واللہ دا آواز آن دیئے میرا کام نہیں، میرا سردار خیمے لئی بیٹھے، میرا سردار خیمے لئی بیٹھے۔ چڑھا سردار دا نام ہے نا سردار دا نام وڈا بھیرا غازی دے گھوڑے دے کانڈ کرتے لوگاں کو آدھے یار چپ کرو یہ سردار دی گل میری سمجھ چ نہیں آئی۔ وقت اگاں تے وقت آدھے حضور رقبہ تا واقعی ساڑا پائے لیکن اے فرماؤ کون خیمے لئی بیٹھے؟ میرے آقا فرمائے میرا سردار ہونے اتنا قریب تھا کہ میرے آقا دا گھوڑا ہے نا اشعل دا نام ہے، اشعل نامی گھوڑے دا رخ میرے آقا دے گھوڑے دا رخ اون دے سینے نل مس تھا اتنی قریب آتے ہاتھ جوڑتے اصلی سردار آدھے حضور کہیں وڈے خاندان دا لگ دیں اگر سوال دا رخ تبدیل کرنا جواب دے سے ناراض نہ تھی سے مولا فرمائے جیڑے رخ سوال کریں میں جواب دے ماں آدھے آخری رخ سوال پہ کریں دا جیڑا خیمے لئی بیٹھے اگر او سردار ہے تا تو کونے؟ میرے آقا فرمائے او میرا سردار ہے میں اون دے دروازے تے علم چاہتے پہنے دے دا میں ہوں دا غلام دی میم نہیں مکی امام مٹی تے ڈٹھیں ماتم کرتے آدن بوہے کھلے چھوڑتے کربلا جلدے ہیں دیکھتے ہیں جہندہ نوکر اتنا سوہنا ہے ایدہ سردار کتنا سوہنا۔ اچھا میں یہ لفظ والا دا آواز دیا جلو کا میں نو کہہ رہا صحیح آواز دیا کربلا جلو دیکھتے ہیں جہندہ نوکر چند تو سوہنا ہے ایدہ سردار کتنا سوہنا۔ مولا سلامت رکھے بس دے رہو بسم اللہ گواہی دیو چا بھائی چرے کربلا دے زوار ہوئے ایک بات دی گواہی دیو ایک بات دی گواہی پہلا خیمہ مولا عباس دا ہے پہلا خیمہ مولا عباس دا ہے ہر بندہ گواہی بیچا دے دے کیوں میرے آقا دا پہلا خیمہ ہے چونکہ غازی پہرا دے دہا ای وجہ تو غازی دا پہلا خیمہ ہے جو میرا مولا پہرا دے دہا میری گال ایک ذہن تے رکھا ہے میں بیان میں دا کریں دا دل دے گہریں تو توڑا حکم منتے چونکہ غازی مولا گائے ہوئے بنی اسد دی وسطی جت عباس پہرا دے دہا وہیں جہد ہوتے ہیں جناب اکبر پہرا دے کرن عارضی طور تے پہرا کرے دے ہیں تے مولا غازی کو واپس آندہ ڈٹھے زمیندار ڈٹھے نے کہ ٹمیں تے گھوڑے چڑھ دے تے لہندے پہن جت ہن مسجد امام زمانہ ہے جدہ اتھائیں پہنچیں آدھے بابا چاچا غازی زمینداراں کو گدھی آندہ ہے آواز آندھی اکبر ماہی اٹھ دا تے تو ہی جل قاسم کو صد آن کو جل استقبال کروں اپنے مہمان آ گئے یار آج میں لفظہ کانچا جیویں مہمان قریب تھی دے گئے میرے آقا دے آنسو اٹھا دے گئے اکبر آدھے بابا مہمان آمین تو خوش تھی دیں روندہ کیوں ہیں
میرے آقا فرمائے اے میرے پہلے مہمان جڑے میں کو ملتے والا گھر ول ویسن ایدے بعد میرے جتنے مہمان آسن وقت جیندہ کوئی نہ ویسے کوئی پتر نہ لاسے تے پتر ماریا ویسے کوئی بھیڑی نہ لاسے کوئی ماں نہ لاسے ہوں دی ماں شام ٹور ویسے کیا بات ہے اے حق بردہ مولا تو کو سلامت رکھے میں نو کہہ رہا یار بسم اللہ یار تواڈی محبت کو دیکھ کے میں فضائل نہیں پڑھا کہ میں تو آپ کو مسائب سناواں چاہتے آخری مکانے کافی طولانی مسائب ہو گئے لیکن میں مزید تو آپ کو سناواں چاہتا جناب عباس کربلا دی وادی داخل تھے سرکار عباس لتھن بنی اسد زمین کربلا دے پہلے مالک لتھن جناب عباس نے پہلی گزارش کی تھی حضور کربلا دے زمیندار ہیں پت کربلا دے زمیندار ہیں کو آکھنے حضور بابا اے میرا سردار ہے ایہو کچھ صرف آکھے نا میرا مولا غازی اینٹ اور گئے دور ون کھڑے جی میں سردار دے سامنے غلام کھڑا ہوئے نگاہاں جھکیا ہوئے ہیں بطول دے پتر نے اپنا مسکن چھوڑے زمیندار دے مونڈے تے ہاتھ رکھ کے میرے آقا فرمائے اے رقبہ تو ہڑا ہے انہیں آکے حضور ساڑھا ہے میرے آقا فرمائے وچیسو انہیں آکے ویچوں تہا پر وکان دے ڈادا نہیں چونکہ زمین ویچان تے گھنن دے ترائے اصول ہیں یا بندہ مکان بناوے مکان نہیں بن سکدے اتھا نبی نہیں ٹک سکدے دوجا مقصد ہے کاشتکاری کرے کاشتکاری نہیں تھی سکدی پانی اتھ لگ دے کہ تا زمین ہموار ہوئے اچھاں جھکیاں جہیں ہوئے تا وال اتھاں باغ نہیں تھی دا تے رقبہ آباد نہیں تھی سکدا بزرگ پرانی ذاکری دا 100 سال دا پرانی ذاکری دا جملہ سنے ونیا مرشد انہیں ہے کہ اگر تیرا ٹبے نال روح رل گئے تو اتھ کیا کرے سے میرے آقا فرمائے میں اتھا باغ رہے سا انہیں ہے کہ باغ تا نہیں تھی دا پانی نہیں لگدا بزرگ پڑھ دیان میرے آقا فرمائے میں پہلا باغ اجار دے سا میرا پہلا واہ واہ اے 100 سالہ پرانا ذاکری دا جملہ ہے میں پہلا باغ اجار دے سا وہاں کے مسافر رحمت او باغ ہی اجار ونی تے اتھا ہی پودے نہ تھی وین سیادہ دے میں پانی نہیں لاونا میں پودے خون نال سیراب کرے سا کیا بات ہے یار اے او ذاکریہ ہیں جنہاں 100 میں نہ کر اچھا میں یہ لفظ واللہ دا تو ساں بزرگاں دی ذاکری دا وزن تا دیکھو ہر پاسو کوک بلند ہو گئی ہے میں وال چاہدا میرے آقا فرمائے میں رقبہ مول گھندہ انہیں کہ حضور اسائیں دے پیسے نہیں گھندے میرے آقا فرمائے میرا روح رال گئے انہیں کہ تیرا روح رال گئے تا رقبہ تے کوئی میں دے ہیں اساں پیسے نہیں گھننے پیسے گھنتے نسلہ تے خرچ کروں ضمیر ملامت نہیں کریں دا میرے آقا فرمائے میرا اون گھرانے نال تعلق نہیں جڑا میں کہیں دا احسان چاہواں میرے آقا فرمائے کائنات کوئی ایسی شخصیت نہیں جڑی ساڑی ممنون نہ ہوئے میں پیسے دے ساں تو ساں گھنسو انہیں کہ حضور این زمین دے پیسے نہ گھنسوں ترائے مرتبہ میرے آقا فرمائے منہ منگی قیمت منگو میں تو حق دیندہ ترائے مرتبہ مولا نے اصرار فرمائے انہاں انکار کتے میرے آقا کے پیسے گھن گھنو انہیں کہ حضور پیسے اسا نہیں گھن سکدے ساری مجبوری ہے چونکہ قابل دے کاش رقبہ زیر کاشتی نہیں قابل کاشتی نہیں میرے آقا فرمائے میں ترائے مرتبہ کہ تو سا انکار کتے زمینداروں شاہد تو ہاں دیئے میرا زور نہیں لیکن ایک گل میری سن گھنو اگر تو سا رقبے دے پیسے گدھے تا میں رہ سا اگر تو سا پیسے نہ گدھے تا کل سویر علی نماز دے بعد میں اپنی بھینی کہیں بھائی جنگل گھن ویسا انہیں ہے کہ غریبہ بھینی نال گھن آیا ہے ای جنگل بھینی بھی گھن آیا ہے میرے آقا فرمائے تو بھینی یاد آئی میں تا دھی آئی نال گھن آیا میرے آقا فرمائے میرے نال او بچڑائی ہے جدہ اممہ دی قبر تو ٹوریاں 17 دی ہے رہا ہون 6 مہینے دا تھی گئے تے رہزن ویر گئے میں کلہ نہیں میں جا واہ واہ ایک لفظہ کھانچا جلے میرے آقا فرمائے نا میرا بھینی نالین میرا دھیاں ہی نالین ایمیں 3 بھیراگاں تے ودھین ایمیں امام الہات حسین دے قدمہ چ رکھے نے آوازاں دی حضور کہیں وڈے خاندان دا لگدا ہے اگر کلے ہوئے تا بئی گال ہے اگر بھینی تے دھیاں نال ہنی تا او جڑا تیرا نوکر نہیں کھڑا او تیرا جڑا نوکر نہیں کھڑا او جڑا علم چے کھڑے تیرا نوکر ای کنو پوچھ گئن ساڑے پکے مکان ہیں ساڑا پختہ گلی ہیں اگر تیجا بھینی نالن بھینی جنگلے نہ رول اساں اپنا دھیاں بھینی کہیں جنگلے جگھن وے دے ہے یول ساڑے وسدے شہر چ یول بائے میرے آقا فرمائے میں کو وسدے شہر چ کوئی نہیں رہانے دا میں کو وسدے شہر چ کوئی نہیں رہانے دا میں ول چاہدا آواز آندی میں کو وسدے شہر میں نہ کرا آواز آندی میں نہ کرا میں کو وسدے شہر چ کوئی نہیں رہانے دا میں جنگل ودا گلے دا متا کہیں جنگل چ میری بھیڑ دا برکا بچدا ہی ہوئے کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے
آزادارو تمہاری کیا بات ہے؟ ای ویلے میں نہ کرا میں ول چاہدا. اچھا میں ول چاہدا. بسم اللہ. میرے آقا فرمائے میں کو وسط شہر چ کوئی نہیں رہن دیندا. میرے آقا فرمائے میں تو پیسے گھنو میرا بھیڑی نالن ورنہ میں سویر علی نماز دے بعد اپنا بھیڑی کہیں بائے جنگل گھن ویسا. چھوٹے بھیرا وڈے کو آکے یار مسافر ہو سکدے مسمم ارادے نال کہیں نہ لایا ودا ہوئے این کر کوئی کوشش کر کلہ ہویا تو بھائی گال ہے اگر اندے نال پردہ دارن اندے بھیڑی دے خیمے نہ پٹاؤ کہیں طریقے کوشش کر رہو جو رہ پوے سادہ مہمان ہے کہیں تو کیا بات ہے. اچھا میں وال چاہتا. اچھا چلو غریب دے بھیڑی دی جھوک نہ لڑاؤ. اچھا میں وال چاہتا. آواز آدھی غریب دا تھکیا ہویا بھیڑی نہیں دیا بھیڑی دے خیمے نہ پٹاؤ. اچھا ول بھی آکھاں چاہ غریب دے بھیڑی. اچھا والی آکھاں چاہ بھائی جان. آواز آدھی غریب دے بھیڑی تھکیا ہویا حسین یار غریب دے مسافر سینی دے خیمے نہ پٹاؤ. واہ واہ کیا بات ہے یار تو مجلس مکمل کر دیتی ہے. غریب دے بھیڑی دی کیا بات ہے خیمے نہ پٹاؤ. میرے آقا فرمائے نہیں میں کترائے میں توڑے ہوتے سوال کریں دا. انہیں کہ حضور اسا آدھے ہیں خیمے نہ پٹو رقبے مول گھننائی تو تو جیب چھت مار 1000 ہی بھامے 2000 ترائے ہی بھی بھامے 4 میں ساکو دے چا ساکو پیسے چا دے اسا زمین تے گناہ کر دیندے ہیں. تو ہی تا ای وجہ تو نہ باندھا نا کہ تیجا بھیڑی نالن بھیڑی کو بگانے رقبے چ نہ ٹکیندا بس 1000 2000 ساکو دے چا رقبہ اسا تے گناہ کر دیندے ہیں. اسا پیسے گھنتے اپنی وستی لگے ویندے ہیں تو بھیڑ دے خیمے چ لگا ون بھیڑ کو کاغذات ون دکھا تو آنکھ میں رقبہ مول گھن آیا تو آنکھ میں رقبہ مول گھن آیا. اسا مطمئن تھی وے سوں کہ اسا پیسے زیادہ نہیں کی تھے تے تو بھیڑ کو اکسیں جو رقبہ تیڑے تے تیری بھیڑ تیرے رقبے چ مطمئن تھی تے بہرا سے بلکہ بھیڑی بھیراویں دے رقبے چ رہن تا بالیں کو دسیں جنے جاہ تو آدھے ماں میں دیتی ہے. کوئی سمجھدا بیٹھے گال بھائی کوئی سمجھدا بیٹھے کوئی واہ کہیں دے بھیڑ میں نہ کر رہا بھیڑی اگر بھیرا دے خیمے چ بہن بھیرا دے رقبے چ بہن والا پترے تے دھیاں کو دسیں دے جتا مکان بنے کریں تو آدھے ماں میں زمین دیتی ہے تیجا بھیڑی مطمئن تھی ویسن. میرے آقا فرمائے این رنگ چ میں رقبہ مول نہیں گھندا چنے جملے دی خاطر میں ایڈی لمبی چوڑی محنت کر رہا. میرے آقا فرمائے میں کو 3 سوالان دے جواب جو اگر اے رقبہ آباد ہویا تو کتنا دہا. انہیں کہ مسافرہ 10,000 دینار دا. میرے آقا دوجا سوال کیتے اگر یہ پورے رقبے چ باغ لگا کھڑا ہویا تو زمین کتنے دی ہے. انہیں کہ مسافرہ 20,000 دی. تریجا ایسا سوال کیتے راوی آدھے توہری کان دموہو تو نے صابریں دا سلطان ہا آنسو وہپن روتے. میرے آقا فرمائے تو ہاں لگا ہویا باغ اگر پھل دا کھڑا ہویا کوئی تا سمجھی کھڑا ہو سے اگر لگا ہویا باغ تو آدھا پھل دا کھڑا ہوئے ہاں تو سن 3 حصے ونڈے دے کھڑے ہوا تا رقبہ کتنے دا ہاں. انہیں کہ مسافرہ والا کوئی مسافر نہیں گھن سکدا کوئی بادشاہ آوے ہاں کوئی ریاست دا والی آوے ہاں وال 3000 دینار دا رقبہ ہاں. میرے آقا فرمائے تو سن کیڑے بادشاہ دا راہ کرے دے دے وے بس دل دے گہرائیں تو یہ رقبہ میں کو دیو میں وہاں دے دریا دی منتے تو آپ کو 60,000 دینار دے دا. چڑا 60,000 دا نہ ہے وڈا بھیرا روندہ ہویا پچھا ٹورے روتے آدھے میں ڈالا کہ جا مہمان بھیجا امتحان بن گئے. کیسا مہمان بھیجائی میں نو کر رہا کیسا مہمان بھیجائی امتحان بن گئے. اساں پیسے جی گھن دے 60,000 دینار دیں دے وڈا روندہ ہویا پچھا تے ہٹے دو نکے بھیرا میں ایک بیک واقعے یار دیں دا تا اپنی مرضی نہ لے اگر دے دے تا اساں پیسے وصول چا کریں دے ہیں اگر 60,000 دینار گھنوں تا اے 60,000 اساں تو مقدہ نہیں ساجا 7 نسلہ علاقے جن سردار رہے ویسے دیں دا تا آپے انہیں جھولی جھلیے مسافرہ 3,000 ات دے 3 میرے بھیرا کو دے اساں 3 بھیرا وڈ گنسوں انہیں جھولی جھلیے یا وڈے بھیرا جو ڈٹھے قیامت دا منظر ہے جھولی جھلتے پیسے شبیر تو گھن دے پین اے وڈا بھیرا نکے بھیرا میں جو میں بھاجتے آئے جویں جھکڑو پانی آندے جھولی اچ ہاتھ مارتے آدھے یار پیسہ آملی وننی شاہے غریب کو لٹو نہ جا بھیڑی نہ لین. آواز آندھی ہے غریب بھیڑی نہ لین نکے نکے بال نہ لین 84 بال دریا دی مرتے میں نہ کرا غریب کو لٹو نہ غریب جا بھیڑی نہ لین مسافر کو نہ لٹو مسافر مہمان آتا. حوصلہ بھائی دعا مانگنے اس سے اگلا جملہ سنو جی اگلا جملہ سنو. سیدزادے دے حکم میں تو سہی عہدے پائے وے جو اگلا جملہ سنو تو بات اگلا جملہ سنا دیں دے ہیں
میرے شیعہ سنی بھائیو آوازاں دی بسم اللہ غریب کو لٹو نا مسافر اللہ راضی ہے ای کو لٹو نا اے جا بھیڑی نالن بھیڑی دے سامنے بھیرا نہیں لٹی دے متا شام کو بھیڑ پوچھے سوے میرا مسافر بھیرا واہ دے دریا دی مرتے کون لٹ گئے نہیں آوازاں دی بھیڑ اے کو لٹو نا اے جا بھیڑی نالن اے کو لٹو نہیں اے جا بھیڑ اچھا میں ول چاہدا سائیں غریب کو لٹ میں ول چاہدا غریب کو لٹو نا مسافر دے نال بھیڑی ہیں میرے آقا فرمائے آؤ میرے شاہی خیمے وچ میرے آقا ہوں خیمے وچ گھن گئے جت مرورید دے پردے ہن جت زبرجد دے کرسیاں ہن جت فارس دی کلین تے گاؤ تکیے لگے ہوئے ہیں ایویں شبیر بیٹھے جویں بہت بڑا سلطان بادشاہ بیٹھا ہوئے او آدن سامنے خریدار ہا اساں ترائے بھیرا ای پاسو بیٹھے اسے کلین دے ہوتے ہیں گاؤ تکیے تے مشروبات نال ہیں اساڑی خدمت تھئیے اون دے بعد انہیں غور کرتے ڈٹھے کہ مسافر دی کانڈ پچھو دو شہزادے ہیں ایک 18 سالیں دہا بیا 32 سالیں دہا حکم دیتے ہوئے اگلا جملہ سنو چڑا انہیں مشروبات پی کی دھننا تے مشروبات پی کی دھن انہیں شربت پی کی دھن میرے آقا نے فرمائے اکبر پتر ونج 10,000 چاوا ایڈو اکبر ٹوریے ایڈو وڈے بھیرا کے یاد کر کے لوگ پیندے پتر دنا علی اکبر ہیں اے پہلا راز کربلا وچ کھل جائے آواز آندی ہے یاد کرو ایندے پتر دنا علی اکبر ہے 10,000 دینار آ گئے گنتی تھئی آواز آندی ہے مسافرہ تیرے حکم مطابق ساڑھا 50,000 بقایا ہے مجلس کوئی مسائب ہر استانہ تے ہر علاقہ نہیں سن دا 24 منٹ ہو گئے 34 منٹ ہو گئے مسلسل مسائبے نہ ہنج سکیے نہ کونک مکیے لیکن کوئی جملہ میں چتات نہیں پڑھا ایک جملہ تو کو یاد نہیں واتے پہ پڑھدا کہ ان 34 منٹ ہر بعد میں ہر لمحے دسندہ رہ گیا کہ ٹوریے تائیں کو سردار رکھے نے پہنچے تا غازی کو سردار سجے نے سمجھے دے پہ وینا لیکن این آکے جو میں نوکر ہاں وقت انہاں دے ذہنے چاہ گئے جو نوکر ہے جنہا 10,000 آ گئے نا اکبر دے ہاتھ تھالا وقت میرے آقا موڑتے آکے غازی بھیرا توں ہی چاہوا ایڈو غازی ٹوریے ایڈو زمیندار آدن غریبہ تیرا بھیرا ہے غریبہ اے تیرا بھیرا ہے جڑا ویندہ پائے میرے آقا فرمائے بھیرا ہے آواز آن دیئے جھا بھیرا کہیں نبی کو نہیں بھی ملیا آواز آن دیئے غریبہ بھیرائی آدھے وسطی اجیول نکے نکے بالے کو آدھا میں نوکر ہاں اے جھا بھیرا اللہ کہیں نبی کو نہیں نیتا میرا مولا امام حسین دی عظمت صدقات اینا دے بیا جملہ اچھا سنا جوں میں تاکہ سارے دیہندہ تھکا ہویا مجمعیں لیکن میں تا جہے پاسے بھائی جان دہدہ تیری سائن دی قسم ہے ای پاسے دہدہ تو کوکتے ماتا میں ای پاسے دہدہ تو کوکتے ماتا میں ساردہ پرسا جاری ہے بھائی ہوری فرمے دے پہن کے تو سا جملہ مکمل کرو 10,000 جناب غازی چاہے وقت گنتی تھئی ہے آوازاں دے مسافرہ تیرا 20 آ گئے ساڑھا 40 بقایا ہے اکبر ونج ہون 30 ڈہا توں چاہوا اصالچ میرے وچ پڑھان دی جرات نہ ہے نا میں جملہ چھوڑیں دا پہ ہے بھائی جان ایک آسان کرو جب سپیکر والا بیٹھے ایک آسان کرو چونکہ مومن سنن تے جڑ گئے میں پڑھ گھنا یہ علاقے دے آزادارو جناب اکبر 30 ڈہا چاہتے آئے اے آدن پیو دے احترام میں جھکتے سا کو پیسے دیں دا پیا تیز ہوا دا جھونکا جو ہے نا تے اکبر دا نقاب حجے انہیں ہے کہ غریبہ پتر وڈا سوہنائی آواز آن دیئے مسافرہ اے جھے سوہنے بچڑے آواز آن دیئے غریبہ آواز آن دیئے غریبہ پتر وڈا سوہنائی ایو جھے سوہنے بچڑے جنگلاں کیوں ودارو لیں دائیں کہیں اوکھی بڑھ گئی واپس وانyi حوصلہ بھائی جی ہونے میں منزل پڑھتا چاہے منزل تی مسائب گھنے ہوئے پچھلی منزل تے تو سانی رکان دیتا اے مسائب دی منزل تو کو میں سنے دا آوازاں دیئے مسافرہ ایہو جہاں سوہنا پوتر 20,000 جتنی پیسے چاہی بیٹھے ہیں نا ایوے پیسے ولدے چاہتے زمینداریں ولدے پیسے چاہتے حسین دی جھولی اچ رکھیں میرے مولا فرمائے زمین نہیں ویچنی انہیں آکے ویچنی ہے مولا فرمائے زمین جو ویچنی ہے پیسے واپس نہ کرو انہیں آکے پیسے گھن زمین وچیں دے ہے میرے آقا فرمائے معاوضے دا کیڑا رنگ ہے انہیں آکے معاوضے دا رنگ تبدیل کر ساکو پیسے نہ دے ساکو ایک معاہدہ لکھ دے اسا 1 سال برابر سویر علی نماز دے بعد کربلا آسوں ساکو اکبر دی زیارت کراوی چاہ ساکو پیسے نہ دے ساکو اکبر دی زیارت کراوی چاہ چنہ اکبر دی زیارت نہ آئے شبیر کو زمین بھول گئی ہے بہر نکل گئے ٹپے تے چارتے آدھے ہوئے میری نکھڑی دی تو پیرے کج بیٹھی رو دیئے آنے تیرے بھیرا دی زیارت
میں ساری رات پڑھتا رہ ونجا نہ ہنج سک سکتی ہے نہ کوک رک سکتی ہے اے علی دی تھی دی اپنی مہارے میرا مولا واسطے ایک جملہ بھی ہے پڑھو چاہ اچھا بھائی جان مزید بس ٹھیک چلتا پائے آواز چلو ٹھیک ہے بھائی زندگی دا پتہ نہیں اگر این رنگ چ مصائب جڑ گئے تو ہو سکتے جو سینی ناراض تھی ونجے ای رنگ جو تساں پہ روندے وے ہو سکتے جو سینی ناراض تھی ونجے میں یہ جملہ مکمل چکریں دا بھائی جان میں عقیدے والا ذاکر ہاں 20,000 آیا پیائی انہاں گنتی شروع کی تھی ان دے بعد 21 22,000 23,000 24,000 25,000 26,000 27,000 زمیندار آدھن اساں 27,000 گنی بیٹھے اسے ترائے گننا ہا اے آدھن اساں جا اکھا نہ ہوئے ہا اساں منظر نہ ڈٹا ہوئے ہا زمین پھٹ گئی ہوئے ہا اساں زندہ درگور تھی گئے ہوں ہا اساں 27 گنی ترائے گننا ہے لڑکنا دہجے ڈور نکے بال خیمے چین روتے آدھن ماما اممہ آدھے زمین گھندائیں تم میڈا حصہ رلا کوئی مسافر نل بھیڑ آئی ودی ہائی جہی جنگلان دے بند ودی کریں دی ہائی ان دے دو بچڑے ہائن ایک دا نام آن ہائی ایک دا نام محمد ماما اممہ کو خالی نولا میرا مولا انہاں کو کربلا دی زواری کروا اچھا چلو حوصلہ کرو بھائی جان تو آدھا حکومت ہے یہ جملہ مکمل کر چھوڑے دا یہ جملہ جت میں پہنچ گیا مکمل کر چھوڑے دا 27,000 آوازاں دیا دو نکے بالیں آدھن ماما زمین گھندائیں تا اممہ ہدیے سادہ حصہ للا حسین مولا چپ کر گئے بلے جملے دی گہرائی تے وجہ ہے ایویں جملہ نہیں جیتے گہرائی تے خود نہ ویسو میں نہیں پہنچا سکتا جیڑا نکائے ہوں دا نائے محمد ہاتھ جوڑی کھڑا وقت محمد مامے دے سامنے ہٹ کے مامے دی کانڈ پچھو وال گئے جیسے اکبر کھڑا اکبر دے ہتھیں دے بوسے گھنتے آدھے اکبر میں کو میری اممہ ہدیے ماما حسین تے کو بہوں پیار کریں دے چلو ماما میری نہیں منے دا تو میری سفارش کر جا میری اممہ کو بھائیوال بناؤ چاہ میں وعدہ کریں دا سا زمین کہنا وڈے سوں سا کو رقبہ نہ دیوا ہے میں کو ابے آکے ہاتھ تے جان شام تائیں جاگی رہے کوئی بیٹھا ذاکری سنانا لا میں کو میرے بابے آکے ہاں تو آجا شام ونجو تائیں جاگی رہے تو سائیں واہ یمن ونجو حوصلہ بھائی حوصلہ ماتمی ازادات میں کو جملہ ہون مکمل کران جو حوصلے نال میرا جملہ سنو غازی دی قسمیں نکے منت کی تھی حسین چپ تھا روب امام تو اکبر ہی نہیں بول سکیا یہ علاقے دا آزادات میں پڑھتا تائیں میرا جگر پھٹ دے میں چھوڑے دا تائیں میرا جگر پھٹ دے جیری وڈے کوشش کی تھی انہیں کربلا دی زمین کم گئی ہے مٹی تے بہ گئے جیدہ نام آؤنے اپنا امامہ لہا تے آدھے ماما میں تا تیرا بھنے جہاں لیکن ایک پاک جعفر تیار دی پاک گئے میں تیرے پیرے رکھیں دا پیا میرے بھیرا آکے ایسا زمین ونڈنی کوئی نہیں ماما زمین ونڈن تو پرے دگال ہے تو اممہ کو بھائی وال بنا چاہ اسا مرسوی کربلا تو بہر اسا کو کبر دی جاہی نہ دیوی نوکریں دے جنازے چاہویں غلامیں دے میت چاہویں میرا جنازہ چاہمن ناویں تیرے زوار حسین ماتم حسین بھائی مولا صاحب دعا مگو چاہ میرا مولا واسطے بھین تے بھرا دی محنت دا کربلا دی داخلے تے بیٹھے رہوں دیں چیرے آکھی سکھ دینی نہ کو کربلا دا زوار بنا حاجی حرمین بنا بے رزق انتا رزق عطا فرما میرا مولا انہا رون دے ہوئے اکھاں کو قیامت دے ہور ناکیاں وچ محفوظ و معمون فرما اپنی ذات دے سوا کہیں دا محتاج نہ فرما بیٹے مومن اپنے اولاد واسطے دعا کا منگویں دے مولا وڈی حیاتی والے بچے عطا فرماوے میرا مولا آمین سارے آکو جت مجمع روندا پہ ہوئے سجاد او کہیں بیٹھا رہے دے سارے آمین افسوس کو اپنی دعا تے اتنا اعتماد نہیں جتنی تہاڈی آمین تے ہے کیونکہ دعا ذاکر منگ دے آمین سجاد آ دے میرا مولا بیمارن تے صحت عطا فرما بے رزق عطا فرما جو بچے امتحانی مراحل تو گزر دے پن میرا مولا کامیابی عطا فرما اپنی ذات دے سوا کہیں دا محتاج نہ فرما انہیں روندے ہوئے اکھی نال ہزارے آنسو ڈہ دے نال میرا مولا ایک دعا مگدان
کہ کو اپنی عزت و جلال دا واسطہ ہے سرکار قائم آل محمد دا ظہور فرما تو نے ہون تا پوچھے نے رقبہ تا ہوئی دا اپنا ہاں رقبہ تا ہوئی دا اپنا ہاں تو سا مسافر میرے ڈالے کو بے وارے سمجھتے مارے قائم آل محمد دا ظہور فرما سا کوئی قابل بنا اسا اپنے امام دی زیارت کا سکوں اللہم صلی علی محمد